ایک شیڈول مقرر کیا ہے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن ارشاد دین اسلام کے پلیٹ فارم سے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت کے جو پیغام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے اور آج بھی پہلے سے زیادہ محفل اجتماع ہمارا بارونق ہے اور انشاءاللہ یہ رونقیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ہمارا اجتماع نگینہ ٹی وی کے توسط سے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ اجتماع کی صدارت آپ سارے جانتے ہیں ہماری سوسائٹی کے سرپرست صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی دعوت برکات عالیہ آپ فرماتے ہیں، اور زیر نگرانی مفتی اسلام صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی دعوت برکات عالیہ آپ فرماتے ہیں۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بڑے ہی اچھے مقرر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب، وہ بھی انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کی سامنے جلوہ فروز ہوں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا ہی زبردست، بڑا خوبصورت اور عقیدے کو مضبوط کرنے والا، ایمان کو تقویت بخشنے والا وہ عنوان ہے حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اظہار محبت کیسا ہوتا تھا، ان کے ساتھ کیسا رویہ آپ اختیار کرتے تھے، کس طرح شفقت فرماتے، کس طرح محبت فرماتے۔ اور اس کی گواہی تو قرآن مجید نے دی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں شیر و شکر تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہوں پھر صحابہ کرام سے پیار کیسے نہیں ہو سکتا، اور اہل بیت اطہار سے محبت کے جو دامن ہیں وہ کیسے نہیں پھیلائے جائیں گے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا، جو صدیق ہیں جن کی صداقت کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، فرمایا ابوبکر جنتی، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو فضیلت عطا فرمائی، بڑی نعمتیں آپ نے اسلام کے لیے وقف کی، اور اس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو بھی انعام کرام سے نوازا، القاب سے نوازا، صدیق کے لقب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا، آسمانوں سے یہ لقب اترا، اور آپ ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں بھی، حاضر میں بھی، غزوات میں بھی، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ہوتے۔ جو انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ان کا فیض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاصل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ گئے مدینہ منورہ، غار میں رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب مدینہ منورہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ایسا نور چہرے پر چمک رہا تھا کہ وہاں کے لوگ پہچان ہی نہ سکیں کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، اتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خود بھی تعظیم فرماتے، صحابہ سے بھی فرماتے، ابوبکر صدیق کی تعظیم کیا کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آگے چل رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دردہ آپ ایسے بندے کے آگے چل رہے ہیں جو تم سب میں سے افضل اور اعلیٰ ہے، فرمایا جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ شان عطا فرمائی اس کے آگے چل رہے ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ اور جس طرح نمازوں کا معاملہ آیا تو اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے مصلی امامت پر وہ کھڑا ہوگا جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی پسند فرمایا۔ پھر آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبات میں نمازیں پڑھائیں، اور بعض نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کتنا
نظر نہ ہٹائیے صدیق اکبر. آپ کی صحابیت یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. جو آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرے اور نصیحتی کا انکار کرتا ہے اس وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. جدا ذکر آیا 10ویں سپارے جنہیں غار وچ کیتے رج رج نظارے پے ڈنگ تے ڈنگ سپنے سمارے نظر نہ ہٹائی صدیق اکبر جنوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے بشارت بشیرتاں دی دتی خدا نے جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے تے یاری نبائی صدیق اکبر ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا احد دا تے خندق حنین و بدر دا محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا نجلی جدائی صدیق اکبر جدو جام صدیق الفت دا پیتا عطا علم ارحام اللہ نے کیتا فرما دیتا لڑکی ہوے گی پیدا کرامت دکھائیے صدیق اکبر. اور فرمایا اے صدیق یوسف صداقت دا تارا اے صدیق یوسف صداقت دا تارا تے قصر خلافت دا روشن منارہ. جس طرح کسی بندے کو سورج کے چمکنے میں جب چمک رہا ہو دن میں تو کوئی شک نہیں ہوتا, اس طرح آپ کے خلیفہ اول ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا. فرمایا اے صدیق یوسف صداقت دا تارا تے قصر خلافت دا روشن منارہ نبی دا دلارا خدا دا پیارا مجسم صفائی صدیق اکبر. اپنے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. تلاوت فرمانے کے لیے ہمارے دوست کے مہمان جناب قاری القراء حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد یوسفی دعوت والخاتمہ العالیہ ہمارے جامعہ یوسفیہ کے معلم تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید سے فأنزل الله
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها بجنود لم تروها بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی جو منقبت ہے ہمیں سنا کر ہمارے دل کو سماعت کو مقرر فرمائیں۔ دعا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محمد رسول خدا دے امر تھیں، محمد رسول خدا دے امر تھیں، امامت کرائی صدیق اکبر، صحابات مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائی اے صدیق اکبر، محمد رسول خدا دے امر تھیں، جدا ذکر آیا 10ویں سپارے، جنہیں غالب کیتے رج رج نظارے، جنہیں غالب کیتے رج رج نظارے، پہ ڈنگ تے ڈنگے سپنے سے مارے، نظر نہ ہٹائی اے صدیق اکبر، محمد رسول خدا دے امر تھیں، جنوں نال رکھیا نبی مصطفیٰ نے، بشارت بہشتاں دی دتی خدا نے، بشارت بہشتاں دی دتی خدا نے، جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ نے، جدی بیعت کیتی علی مرتضیٰ
مرتضیٰ نے تیاری نبھائی اے صدیق اکبر محمد رسول خدا دے امر تھے ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا احد دا تے خندق حنین و بدر دا احد دا تے خندق حنین و بدر دا محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا نہ جھلی جدائی اے صدیق اکبر محمد رسول خدا دے امر تھے ہے صدیق یوسف صداقت داتارا تے قصر خلافت داروشن ملارا تے قصر خلافت داروشن ملارا نبی دا دلارا خدا دا پیارا مجسم صفائی اے صدیق اکبر نبی دا دلارا خدا دا پیارا مجسم صفائی اے صدیق اکبر محمد رسول خدا دے امر تھے امامت کرائی اے صدیق اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت انداز میں منقبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے ہمارے جامعہ یوسفیہ کے اس میں متعلق حافظ محمد ارشد علی فریدی صاحب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے وہ ہستی ہے کہ جن میں ہر وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل رکھا اور باکمال رکھا آپ جس نیکی کی بات کی جائے جس نیک عمل کی بات کی جائے اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اول فہرست کے اول حصے میں آتا ہے پہلے نمبر پر آپ کا نام ویسے بھی آپ کا پہلا نمبر ہے پہلے خلیفہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس بندے نے دنیا میں اللہ کی راہ میں جوڑا صدقہ کیا ہوگا 2 روپے 2 بکرے تو فرمایا وہ جنت کے دروازے باب صدقہ سے اس طرح بلایا جائے گا کہ دروازہ کہے گا اے اللہ کے بندے آ اور مجھ سے گزر کر جنت میں چلا جا فرمایا جو مجاہد ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا اور جو روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے بلایا جائے گا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
हुजूर कोई ऐसा भी शख्स होगा कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ अबू बकर सिद्दीक, फरमाया आप ही वो शख्स हैं जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। हमारे आज के मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, तो बिला तखीर उनके आवाज़ की तरफ मैं उनको दावत देता हूँ। हमारे आज के मेहमान उस्ताद उल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना जी, इधर सरकार तशरीफ ले आओ। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, आप तशरीफ लाए आज के हमारे इस इज्तिमा में। और जो आज का हमारा अहम मौजू है कि हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहले बैत इत्तेहाद रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से जो मोहब्बत बड़ा मामला है, आज वो आपकी समातों की नज़र हमारे आज के मेहमान फरमाएंगे। तो बिला तख़ीर मैं आपसे अर्ज़गुज़ार हूँ, आप तशरीफ लाते हैं वाज़ के लिए। उस्ताद उल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़िया यूसुफ़ी साहब आप तशरीफ लाएँ और अपने वाज़ से हमारे क़ुल्ब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझे दीन इस्लाम से, मुझे दीन इस्लाम से, सब बोले मुझे दीन इस्लाम से, मुझे दीन इस्लाम से, ताजदार ख़त्म नबुव्वत फैज़े नगीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़िर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा-ए मुख़्तसर। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की बेहद हम्दो सना दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह हुज़ूर नाज़ में पेश करने के बाद
قابل تکریم معزز حاضرین سامعین، بالخصوص مسند صدارت میں تشریف فرما صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت مولانا صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب اور محترم المقام پیر طریقت مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کے زیر سایہ بیٹھ کر چند ایک باتیں آپ تمامی احباب سے کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی اور جو بات زبان سے صحیح نکلے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل اور مناقب کے ساتھ ساتھ آپ کی جو عقیدت اور محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کے خاندان کی جو محبت ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، چند باتیں انشاءاللہ الرحمن اس حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب کی پوری توجہ میری طرف رہے گی اور آپ کی توجہ اور بالخصوص قبلہ صاحبزادہ صاحب کی توجہ کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا فرمائے گا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لو جی ان سارے دوستان نے میرے علی دیکھنا ہے کیونکہ گفتگو میں کر رہا ہوں، اس لیے ادھر ادھر آپ مہربانی کر کے نہیں دیکھیں گے کہ کیمرے والا کیا کر رہا ہے اور فلاں کون آیا اور کون گیا۔ آپ میری طرف دیکھیں، اگر میری طرف دیکھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری گفتگو کو دل سے توجہ سے دھیان سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اور جو بندہ آئے گا یا کسی کو کوئی تقاضا ہو اٹھ کے جائے تو بندے کی توجہ اس طرف ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں ادب کا پتہ نہیں ہے یا پھر ہمارے اندر ذرا میچورٹی نہیں ہے۔ میں نے یہ جملے کسی روایت میں پڑھے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بات کو توجہ سے سنے گا، دھیان سے سنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں بھی اپنے اس بندے کی بات کو پوری توجہ سے اور دھیان سے سنوں گا۔ تو معزز حضرات، ہمیں تو ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہمیں اس کی محتاجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری التجا دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی درجہ قبولیت کو پہنچے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے عبداللہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، عتیق اور صدیق آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ ہے، ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی کہ جن کی 4 پشتوں کو یہ سعادت ملی کہ انہیں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درجہ صحابیت نصیب ہوا۔ یعنی ایسا اکثر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ باپ نے کلمہ پڑھا تو بیٹے نے نہیں پڑھا، بیٹے نے پڑھ لیا تو باپ نے نہیں پڑھا، یا باپ بیٹے نے پڑھ لیا تو آگے یا پیچھے والے۔ لیکن یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص فضیلت ہے کہ آپ کی 4 نسلیں، 4 پشتیں سمجھے جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض ملا، انہیں درجہ صحابیت نصیب ہوا۔
آپ عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے، اور یہی 2 سال سمجھیے کہ آپ کی خلافت ہے، آپ کی اتنی ہی عمر ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک بھی 63 سال ہوئی۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آپ کے مناقب اور فضائل کے ابواب میں ملتی ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع، سمجھو جس طرح کہتے ہیں نا، ٹوٹ کے حضور علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے۔ جذبہ ایسا تھا کہ جو کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کرنا ہے اور اسے کر کے دکھایا ہے۔ یہاں ہمیں اس مرکز کے اندر حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، شریعت اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا سبق سکھایا ہے، اور اس کا آج فیض یہ ہے کہ ہم تو مسجد کے اندر رہنے والے ہیں، مسجدوں کے ماحول میں رہنے والے، لیکن حضور قبلہ بابا جی سرکار کی نگاہوں کا فیض یہ ہوا، آپ کی صحبتیں جن نوجوانوں کو میسر آئیں وہ بالکل دنیا دار تھے، دکاندار تھے، کاروباری تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پہ بھی حضور کی سنت مبارکہ، داڑھی مبارک کا نور آیا، ان کے سروں کے اوپر بھی امامہ شریف جو تھا یہ تاج سجا دیا گیا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خواہش ہوا کرتی کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر یہ زندگی میں آپ کا یہ معمول رہا، لیکن اللہ کی قدرتوں کے قربان جائیں، جب آپ کا آخری وقت آتا ہے نا، تو زندگی میں جو ساتھ دیا ہے، زندگی میں جو صحیح اتباع کی ہے، تو آخر وقت میں پھر کیا ہوا؟ پیر شریف کے دن آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، بیٹی آج کون سا دن ہے؟ تو ام المومنین نے بتایا کہ آج پیر کا دن ہے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ تو بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وصال پیر کے دن ہی ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ آج میں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ پھر اسی جگہ، اسی چارپائی پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس رکھا گیا تھا، اسی جگہ پر آپ کا جسد اقدس رکھا گیا، اور آپ نے آخر وقت میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو بلایا اور فرمانے لگے، اے علی میری خواہش یہ ہے، توجہ ہے نا سارے دوستوں کی، اچھا اس طرح دھیمی دھیمی گفتگو ہم سننے کرنے کے عادی ہیں، ہم جوشیلے ہیں نہیں ہیں، اور مجھے پتہ ہے اس مرکز کا جو ماحول ہے وہ بھی اصل یہی ہے کہ اطمینان سے بات کی جائے، جو یہاں سے نکلے تو اس رستے سے سیدھی دل پہ اتر جائے۔ آپ نے فرمایا، اے علی میری خواہش یہ ہے کہ تو نے جن ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا۔ اب سوچئے یار، اس روایت کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جو ہستی، جو شخصیت آخر وقت میں یہ بات کر رہی ہے کہ مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور جناب مولا کائنات وعدہ بھی کر لیں، تو یہ دلیل ان کی محبت کی ہے نا، کیوں جی؟ یہ دلیل حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا مولا کائنات کی محبت کی دلیل ہے کہ آخر وقت کے اندر بھی آپ کی خواہش یہ ہے کہ مجھے غسل دینا تو انہی ہاتھوں سے دینا جن سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصیب ہو گیا، دن بھی وہ، عمر شریف بھی اتنی، جگہ بھی وہ، پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرا جنازہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لے جانا،
اور جا کر عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے جو ہر جگہ آپ کے ساتھ آپ کی اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے رہا، اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کے پہلو میں دفن ہو جائے، اسے آپ کے قرب میں جگہ مل جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر حضور کی پاک جناب سے آواز آ جائے، دروازہ کھلے، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلوؤں میں دفن کر دینا۔ کیسا پیارا عقیدہ ہے یار، کتنا اچھا عقیدہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے زندہ اور تابندہ ہونے کے حوالے سے۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہمیں اللہ کا قرآن پہلے پارے کے اندر یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگو تم چاہتے ہو تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تمہارے اعمال مقبول ہوں رب تعالیٰ کی جناب میں، یا اللہ ہم چاہتے ہیں، تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اس طرح کا ایمان لاؤ، اس طرح کے عقیدے اپناؤ، اس طرح کی باتیں کرو جس طرح کی میرے مصطفیٰ کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ جو عقیدہ ان کا تھا، جو نظریہ ان کا تھا، جو نظریات ان کے تھے، وہ تم اپنا لو، تو تمہارا ایمان بھی تمہارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ تو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا کر، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے اس ماحول اور عنوان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے اس کی۔ وہ اعلان کرنے والی شخصیت کون سی تھی جس نے جناب ابوبکر صدیق کا جنازہ حضور علیہ السلام کے پاک دروازے پہ، در اقدس پہ، مواجہ شریف پہ رکھ کے آواز دی تھی یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے؟ پوچھئے تاریخ سے، پوچھئے علماء سے، وہ کون ہستی تھی آواز دینے والی؟ تو نام سامنے آئے گا، حضرت مولا علی شیر خدا تھے، جو وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، لائے ہیں۔ اب یہ پیار ہے، دشمنی نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ اسی مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، لوگ بیٹھے ہیں اور امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کسی بندے نے سوال کیا، اور سوال اس نے بڑا عجیب کیا، اس نے کہا حضور یہ بتائیں جناب ابو بکر و عمر کا، جناب ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا تھا؟ پوچھا یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر و عمر کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا تھا؟ لو اب توجہ کیجئے گا میری طرف ذرا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اے دیکھ لو جو ہن مقام ہے، یعنی جس طرح اب مقام ہے، جو اب انہیں فضیلت اور درجہ حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تو یہ ہستیاں لیٹی ہوئی ہیں، تو جو اب انہیں مقام حاصل ہے یہی اس وقت بھی حاصل تھا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی، وہ شخصیت ہیں کہ جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر آپ کا آزاد مردوں میں سے، بچوں میں سے حضرت زید بن حارثہ کا نام آتا ہے۔ خواتین کے جب باب کھولا جائے گا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اور صحیح بات ہے، کتنی حیرانگی ہوتی ہے میرے دوستو، میرے پیارے پیارے بھائیوں، کتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ آج پتہ ہے کیا، ہم کوئی بات کریں اپنے گھر میں تو آگے سے بیوی جواب دے گی، وہ بیجا پتہ ہے تو کڈا وڈا مولوی ہیں، پتہ ہے تو کہو جا مولوی ہیں۔ ہم کوئی بات کریں تو بیوی کیا کہتی ہو، پتہ ہے تو کہ جا نمازی ہیں، تیریاں نمازاں دا مینوں پتہ ہے۔ بیوی آگے سے کہتی پتہ ہے تو کیسا حاجی ہیں۔ ہمیں گھروں سے یہ جواب ملتے ہیں، کیوں بلا؟ کیوں؟ ہمارے سارے کرتوت ان کے سامنے ہوتے ہیں۔
قربان چاہیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ نور کے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یعنی اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی جو ہے، گھر والی زندگی، وہ کتنی اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے۔ اور بعض صوفی صافی بننا بہت سوکھا ہے، لیکن گھر کے ماحول میں جب یہ چیزیں ہوں نا تو پھر پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس طرح کا کردار، مثالی کردار عطا فرمایا ہے۔ اللہ کرے آج میری اور آپ کی زندگی میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی آ جائے، ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے۔ محبت سے آمین کہہ سکتے ہیں آپ۔ میں نے یہ بات آپ احباب کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، اور اگر بچوں کو دیکھیں گے تو بچوں کا کام ہوتا ہے حرکتیں شرکتیں کرتے رہیں، بچے اچھے لگتے ہیں، کھیل کود ہو، کوئی شرارت کریں، بچوں کا یہ کام ہے۔ لیکن اگر میچور آدمی، سیاںا بندہ، وہ بھی ہر آنے والے بندے نو ویکھے ادھر ادھر، تو اچھا نہیں لگتا یار، یہ اچھا نہیں لگتا بندہ۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور بڑے آرام کے ساتھ میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کے زیر سایہ بیٹھ کر آپ سے دو چار باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، جو مسواک والی سنت ہے، اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق دے۔ امامہ شریف پہننے والی سنت پر بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو گھر کی زندگی ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، ہم اس کو بھی اپنانے والے بن جائیں۔ اب گھر کی زندگی دیکھیے ذرا، ایک مثال لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پیالے میں پانی ہے اور اسے نوش جاں فرما رہی ہیں، پینے لگی ہیں، اپنے منہ مبارک کو پانی لگایا ہے، تھوڑا سا پیا ہے۔ اتنی دیر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اندر داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ذرا ٹھہریے گا، عائشہ ذرا ٹھہریے گا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ اپنے منہ مبارک سے ہٹا لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ والا پیالہ مجھے دے دو، اب پانی کا یہ جو بچا ہوا پانی ہے نا تمہارا، یہ مجھے دے دو۔ قسم بخدا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو دیکھتے ہیں نا، میں نے یہاں بیٹھ کر حضور قبلہ بابا جی سے یہ روایت پہلی دفعہ سنی تھی، مجھے اب عرصہ یاد نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر میں نے پہلی دفعہ سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہوا کرتے تھے تو سب سے پہلا کام حضور کون سا کرتے تھے؟ سب سے پہلا کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کون سا کرتے تھے؟ تو قبلہ بابا جی سرکار نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرماتے تھے۔ مجھے سمجھ آئی اس دن کہ بندہ باہر ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میں بول رہا ہوں، آپ ہیں دکان پہ باتیں کریں گے، یہاں باتیں کریں گے، بندہ بولتا رہے، اس کے معدے سے اندر ایک ہمک سی پیدا ہو جاتی ہے، بول کے نا بندے کے اندر سے ایک ہمک سی آ جاتی ہے، جو ممکن ہے کہ کسی ساتھ بیٹھنے والے کو ناگواری اس سے محسوس ہو، اور بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس میں جاتے تو چونکہ بار دین کی تبلیغ، دین کی باتیں، گھر میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسواک فرماتے تاکہ اتنی حمق بھی منہ سے بشری تقاضوں کے تحت آنے نہ پائے۔ پھر مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔ میں سارے دوستوں کی بھرپور توجہ چاہوں گا اور اسے آپ سیدنا تاجدار صداقت حضرت مولا کائنات اور پانچ تن پاک کا لنگر سمجھ کے قبول کیجئے گا۔ میں امید کروں گا تم سنو گے، دل سے سنو گے اور اس پر عمل کی کوشش کرو گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تم اپنے منہ کو صاف رکھو، تمہاری بیوی کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اسے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، تعلق کیا جوڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس ارشاد پاک کے اندر حکمت کیا ہے کہ تم اپنے منہ کی بدبو اسے صاف رکھو۔ گارنٹی کیا دے دی؟ تمہاری بیوی کبھی بھی بد کردار نہیں ہوگی۔ پھر مجھے حضور علیہ السلام کی وہ حدیث پاک یاد پڑ گئی۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، اسوہ نور میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ ذرا بچا ہوا پانی مجھے دو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ پیالہ پیش کیا۔ حضور علیہ السلام آگے سے پوچھتے ہیں عائشہ مجھے بتاؤ، توجہ ہے سارے دوستوں کی نا، لو جی مجھے بتاؤ کہ تو نے کہاں اپنا منہ لگا کے پانی پیا ہے، کہاں منہ لگایا ہے؟ اور ہم اپنی گھر والی زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو سیدہ نے عرض کی بندہ پرور ساری برکتیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہیں اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کہاں اپنے ہونٹ لگائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ نبی امتی کا درجہ مقام الگ ہے، یہ گھر کی زندگی ہے، یہاں تو میری بیوی ہے، یہاں میں تجھے عزت دوں تو مجھے عزت دے، اللہ تعالیٰ گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ ایسی سنت بندہ اس پہ تو عمل کر سکتا ہے نا، میرا سارا عنوان چینج نہ ہو جائے، ورنہ ایک سنت پہ بندہ عمل کر لے نا، ایک سنت پہ عمل کر لے۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے جب شوہر مرد گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہنا۔ یہ قبلہ بابا جی سرکار نے ہر کتاب کے آخر میں وظیفہ لکھا، قرض کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، لیکن ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہے جب بندہ گھر جائے اپنی بیوی کو السلام علیکم کہے تو چھوٹی سی سنت ہے، بڑے آرام سے ادا ہو جاتی ہے کہ بندہ تھوڑا سا مسکرا دے، تھوڑا سا مسکرا دے، بس۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لو جی زندگی میں تمہاری لڑائی نہیں ہو سکتی گھر کے اندر، اتنی بات پر عمل کرنے سے گھر اجڑنے سے بچ جاتے ہیں، لڑائیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ ہم نے چونکہ کچھ گزارشات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کرنی ہے کہ آپ نے حتی الامکان 100% کوشش کی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری ہر سنت پر عمل کروں گا، بس۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے کلام نہ کرے، بس۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ جناب حضرت ابو بکر صدیق ہی کی ذات ہے کہ جنہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر آپ مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، آپ نے سارا مال نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیا، بلکہ مسجد شریف کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ ایک دفعہ دعا مانگ رہے تھے اور بڑا گڑ گڑا کے رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی تھی۔ کسی صحابی کے ذہن میں آیا کہ میں قریب ہو کے سنوں تو صحیح کہ ابو بکر کون سی دعا ہے جو اتنی گڑ گڑا کے آہوزاری کے ساتھ بڑے خلوص اور الہیت کے ساتھ دعا ہو رہی ہے، سنیں تو صحیح۔ تو جب تھوڑا سا کان ادھر کیا نا، دھیان کیا، تو ابو بکر صدیق دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ تو نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا ہی مال سمجھے۔
کیوں؟ میں اگر پیش کروں حضور علیہ السلام کو تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا ایسے ہو۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہی مال سمجھ کر اسے استعمال فرماتے رہیں، اس لیے کہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام ہی کا تو ہے۔ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ کون کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے خوشبو پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوشبو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے قدرتی طور پر خوشبو آتی تھی، حضور ان خوشبوؤں کے محتاج نہیں تھے، لگاتے حضور اس لیے تھے تاکہ میری سنت بن جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ اور دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے نماز پسند ہے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی بیوی یا اپنی ازواج، اپنی بیویاں وہ پسند ہیں اس دنیا میں 3 چیزیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، وہ بول کے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں بھی اس پوری دنیا وچوں 3 چیزیں ہی پسند نے، ہے نا اتباع؟ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں ہی پسند تھے۔ آپ 1 بھی کہہ سکتے تھے، 4 بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ اب سب سے پہلی سنیے۔ عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ آنکھ ابو بکر کی ہو، نگاہ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس دیکھتا رہوں۔ یہ خواہش ہے۔ یہ کس ہستی کی خواہش ہے؟ جس دنیا کائنات کے اندر سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والی ہستی ہے۔ اس کی سب سے پہلی خواہش کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ نگاہ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یہاں رک کر کے ہم تھوڑا دوسری طرف آئیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی شریف میں جاتے تو اکثر حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ابو بکر لوگ آتے ہیں تحیۃ المسجد، کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی ذکر، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو جب آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے، اب حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سن رکھا ہے، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ رب کی عبادت کر رہا ہو۔ تم عبادت ذکر والی کرتے ہو، میں علی کا چہرہ دیکھنے والی عبادت کرتا ہوں۔ کیسی محبت ہے جی آپس کے اندر، کیسا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو جوڑا ہوا ہے، کتنی محبتیں ہیں باہم آپس میں۔ اور آج ہم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کس طرح متنازع بنا دیا بھائی؟ صرف اتنا کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اپنے گھر کا کل مال لا کے پیش کر دے، اپنے گھر میں ایک سوئی نہ رہنے دے، وہ باغ فدق کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ کوئی اس طرح کا غاصبانہ رویہ اپنائے گا؟ عجیب بات ہے یار۔ اچھا میں پہلے سمجھا کرتا تھا کہ جو باغ فدق ہوگا نا وہ کوئی شاید سینکڑوں ایکڑ پہ ہوگا، ہزاروں کھجوروں کے درخت ہوں گے جس کا بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ وہ اتنا نہیں ہے یار، وہ تو بالکل مختصر ہے، گنتی کے چند درخت ہیں کھجور کے اس کے اندر۔ لیکن خواہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب کچھ قربان کرنے والے ہوں، ان کے بارے میں بس یہ باغ فدق کا اتنا شور شرابہ کر کے اس وقت تو ہوا نہیں۔
جب سیدہ کائنات نے پیغام بھیجا تھا، اپنا قاصد بھیجا تھا، اور امہات المومنین نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنا دی، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ پھر صدیوں بعد ہم نے شور شروع کر دیا، امت کے اندر انتشار، افتراق، اور وہ بھی ان بزرگوں کے بارے میں جو ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں، یعنی معیار ایمان جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی ہم باتیں کریں تو یہ مقصد کیا ہوگا؟ پہلے ہی ہمارے پلے دین صرف نام کا ہے۔ مجھے اب اس بندے کا نام ازبر نہیں ہے، یہ انڈین کوئی کرکٹر تھا اور وہ مسلمان تھا، شاید کپتان بھی رہا ہوگا کسی وقت وہ انڈیا کرکٹ ٹیم کا، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، بس میں نے وہ اس کا انٹرویو چھپا تھا اخبار میں، اور وہ تراشا شاید میرے پاس اب بھی موجود ہو، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کسی دوسرے ملک میں کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ کرکٹ وغیرہ کا میچ جب ختم ہوا نا تو انٹرویو لینے والا کوئی ٹی وی اینکر اس کے پاس آیا، باتیں شاتیں ہوئیں، وہ پوچھتے رہے جی کتنی عمر میں تم کرکٹ میں آ گئے تھے، آج تک کتنے رن سکور کر لیے، کیا کیا، وہ جس طرح کی ان کی باتیں تھیں وہ پوچھتے رہے۔ آخر میں اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا جی آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، اسلام کے بارے میں؟ اب اس بندے نے کہا ہمارے لیے یقیناً یہ بڑا عبرت والا جملہ تھا، عبرت والا جملہ تھا۔ اس نے کہا جی مینوں ہور تے کوئی پتہ نہیں، بس جہڑے محلے 'چ اسی رہنے ہیں نا، جس محلے 'چ اوتھے لوکی سانوں آندے سی بھی اے گھر مسلماناں دا ہے، لو جی اے پلے ہے ہمارے، یہ چیز ہمارے پلے ہے یار۔ نہیں یہاں تو یہ تو سلسلہ ہے، 70 سال کی عمر میں اگر کوئی بندہ پوچھ رہا ہے بھی دعائے قنوت نہ آوے تو بندہ کی کرے، تو زندگی کیسے گزاری ہے بھئی؟ دنیا جہان کے سارے کاروبار کر لیے، ہر مشورہ دیا برادری کو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے اور مشورے دیتا ہے، اولاد کو مشورے دیے، خاندان والوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو مشورے دیتا ہے، کہتا ہے میرے تو زیادہ سیاںا بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی پوچھ رہا ہے جی دعائیں قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں، ابھی پوچھ رہا ہے جی نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی تو کیسے پڑھیں۔ 70 سال عمر ہو چکی ہے، پھر ہم نے اسلام کو کتنا وقت دیا ہے، ہم نے دین کو کتنا سمجھا اور کتنا سیکھنے کی کوشش کی، ہم نے اسے بالکل ثانوی حیثیت دے رکھی ہے کہ یوں راہ چلتے اگر کوئی بات ہاتھ میں لگ گئی، کوئی نماز کا ٹائم ہوا، قریب مسجد بھی ہوئی، ہم فارغ بھی ہوئے تو چلو نماز پڑھ لیں گے، یہ ہمارا حال ہو تو پھر ظاہری بات ہے دن بدن امت مسلمہ اس طرح کی پستی اور زبوں حالی کا شکار نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے عقائد کو، نظریات کو قرآن و سنت کی مضبوط بنیادوں پر سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم نعرہ کو صرف زبان سے تھوڑا لگاتے ہیں، ہم دل سے نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ موت قبول نہیں ہے، ہمیں قبول ہے حضور کی غلامی میں موت آئے، لیکن اس سے قبل ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں تو قبول ہو جائیں، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے طریقے تو ہماری زندگی میں آئیں نا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی خواہش کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے نگاہ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس ہر وقت دیکھتا رہوں میں، ہر وقت دیکھتا رہوں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ میں سے یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق پر کیا ہے کہ 3 راتیں تنہائی میں اپنی گود میں رسول اللہ کا سر رکھ کے رج رج کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ نمازیں تو کعبہ میں بھی ہوتی، جب معراج سے نبی پاک علیہ السلام 5 نمازوں کا تحفہ لائے، روزے تو رکھے جاتے رہے، حج عمرے تو ہوتے رہے،
صدقات و خیرات والی نیکیاں تو ہوتی رہیں، لیکن یہ کون سی نیکی ہے کہ جناب عمر بن خطاب کہا کرتے تھے ابو بکر میرے نال ایک سودا نہیں ہو کر لیندا، بھی کادا سودا؟ آپ فرمایا کرتے تھے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے، غار والی ایک نیکی دے، غار والی ایک نیکی۔ وہاں حج پڑا ہے، وہاں زکوٰۃ دی ہے، وہاں کو 3 دن رات اکٹھا ایک روزہ رکھا ہے، اور نہیں میرے دوستو، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا ہے، اور وہ بھی رج کے دیکھا ہے۔ معلوم ہوا باقی اعمال پھر پیچھے ہو جاتے ہیں جب چہرہ مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہی خواہش تھی۔ دوسری خواہش کیا تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ میری دولت ہو، میرا مال ہو، میں آپ پر قربان کرتا رہوں، آپ پر قربان کرتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ ہمیں اعلان کرنے پڑتے ہیں، حضرات مسجد میں بل آ گیا، حضرات فلاں ادارہ ہے یہ مجبوری، فلاں جگہ یہ مجبوری، ارے کوئی صدقہ کوئی خیرات کرو بھئی اللہ تمہیں برکت دے گا۔ پھر ہمیں تھوڑا بہتا حوصلہ ملتا ہے، پھر بندہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ بہت بڑا سخیوں میں نام لکھانے والا بندہ 100 روپے کا لال لال نوٹ نکال کے وہ مسجد کی جھولی میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جناب میرا بھی پہلی صف میں نام آنا چاہیے۔ ہمارے دیہی علاقوں میں تو آج تک یہ رواج ہے، لوگ 10 روپے مسجد میں دیتے ہیں، اوپر والے سپیکر میں اعلان کروانا چاہتے ہیں، اور اگر کسی کا اعلان امام صاحب بھول جائیں تو دوبارہ آتے ہیں، جناب میں 10 روپے دے گیا سی، اعلان نہیں ہویا۔ قربان جائیے ابو بکر صدیق، تیری الفتوں کے، تیری محبتوں کے دعائی کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ مال میرا ہو، میں حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کرتا رہوں، حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کرتا رہوں۔ اور پھر تیسری خواہش کیا تھی؟ میری خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، یہ میری خواہش ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں خواہشات کو پورا فرما دیا۔ لو جی، رشتہ داری تو شروع ہوئی یہاں سے۔ اب ویسے تو چھٹی پشت میں نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ آپ کا پیچھے خاندان ایک ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ رشتہ داری یہاں سے سمجھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی لخت جگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے حبالہ عقد میں ہیں اور رسول اللہ کے نکاح میں ہیں۔ انہیں یہ سعادت ملی کہ وہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں بنی، یہ انہیں سعادت نصیب ہو گئی۔ پھر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک الفت کا انداز یہ بھی دیکھیے گا۔ آپ نے ایک موقع پر حلفاً قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے قسم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار زیادہ پیارے ہیں۔ اپنے قرابت داروں سے، جو میرے رشتہ دار ہیں، مجھے رسول اللہ کے رشتہ دار ان سے کہیں بڑھ کر پیارے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے حلفاً قسماً بیان فرمائی تاکہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو شک ہی نہ رہے اس کے اندر۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عمر پاک جب 17-18 سال با اختلاف روایات، 15 سال کی روایات بھی ہے، 16 سال کی بھی ہے، 18 سال کی بھی ہے، جب آپ کی شادی ہوئی، مختلف لوگوں نے رشتے کے لیے پیغام بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے جواب دیتے نہیں۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کا وصف یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے بولتے نہیں۔ بیت اللہ الکریم کا طواف ہوا، طواف کعبہ کے بعد
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا ہے تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 نفل نہ پڑھ لیں، کتنی اچھی خواہش ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری خواہش بہت اچھی ہے، تیری خواہش بہت اچھی ہے کہ ایسا کر لیا جائے، لیکن میں اس وقت تک حکم نہیں دے سکتا جب تک میری طرف میرے اللہ کا پیغام نہ آ جائے۔ جب وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ کی آیت نازل ہوئی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر نماز نفل ادا کرو، جب طواف کرو تو یہاں نفل 2 پڑھے جائیں۔ جو نبی نفلوں کی اجازت نہیں دیتا جب تک رب کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ہیں اپنے نکاح نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی سے کیے۔ اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی نبی کریم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی سے کیے۔ اب حضرت ابو بکر و عمر نے مشورہ دیا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو، اے علی، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق مزاج نبوت کو جاننے والے تھے، جتنی آشنائی شناسائی ان کو تھی نا مزاج رسول سے، میں سمجھتا ہوں کسی اور کو اتنی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا علی، جو آج تک نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو ہاں نہیں کی نا، لگتا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا انتظار کر رہے ہیں، تو جا اور نبی کریم علیہ السلام سے سیدہ کائنات کا رشتہ ان کا ہاتھ مانگ۔ حضرت مولا علی نے کہا ابو بکر عمر تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے، یہ بات پہلے بھی میرے ذہن میں آئی تھی، لیکن میرے پاس ایک تو چیز کوئی نہیں ہے، ایک تو چیز کوئی نہیں میرے پاس۔ میں تو نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں رہتا ہوں، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، میرا اپنا تو گھر کوئی نہیں ہے، پھر میں حضور علیہ السلام کی کفالت میں ہی ہوں، پھر میرے پاس مال دولت ساز و سامان بھی کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات کہوں کیسے، مجھے شرم بڑی آتی ہے۔ حضرت ابو بکر عمر نے فرمایا کہ تو جا اور نبی کریم علیہ السلام سے بات کر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر چپ کر کے بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ اندھ نے پھر بھی میں نہ بولیا، میں چپ رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے کہ تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا ہے۔ اندھ نے میں سر ہلایا، سر ہلایا۔ قربان جائیے، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، لیکن شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے بچے جتنے بے شرم ہوتے ہیں نا، ہم اتنی ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم اتنا ان بچوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جسے بڑے کا نہ باپ کا نہ ماں کا نہ کسی کا حیا نہ ہو، جو کسی کا لحاظ نہ کرے، ہم اس کا نام رکھتے ہیں بڑا تیز ہے، اے بڑا تیز ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے سر ہلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر اس وقت اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی جس طرح وحی کے وقت جو کیفیت بنتی ہے۔ فرماتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ یوں میری طرف کر کے فرمایا اے علی تجھے مبارک ہو، میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اور تیرے پاس کچھ ہے جہیز کی لسٹیں لینے دینے والوں، ہمیں یہاں ہم باقی سارے علماء اہل سنت ہمارے سروں کا تاج ہے، ہر بندے کے اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ابھی بات کرنے کا، بات سمجھانے کا، ہر بندہ بات سمجھاتا ہے، لیکن یہاں سے جو میسج آپ کو ملے گا نا اتھینٹک، میں نے دیکھا قبلہ بابا جی سرکار کو، وہ بات جو نبی پاک علیہ السلام کے دین شریعت کی ہے نا، کسی کو اچھی لگے نہ لگے، قبلہ صاحب زادہ صاحب مفتی صاحب، بات وہ جو حق اور سچ والی وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے کی آتی ہے۔
اور وہ کرنی بھی چاہیے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ حق کہنے سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ لو جی، یہ جو لسٹ دی جاتی ہے نا، اتنا جہیز دو تو پھر اتنا جہیز لائے گی تو پھر ہم اپنے بیٹے کی شادی ادھر کریں گے۔ لو، جس نے اتنی لمبی چوڑی فہرست دی ہوتی ہے نا کہ اتنا جہیز دو ہمیں، ان کا اپنا ایک کرتوت بھی سنو ذرا۔ حق مہر لکھنے کی جب باری آتی ہے نا حق مہر کی، تو لڑکے والے جنہوں نے 2-4 ٹرک پہلے اپنے گھر میں جہیز رکھوا لی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ کرے حق مہر والی گل تے جھوٹ ہی ہوئے۔ شیرے لائے سن، مہندی، گانے، پتہ نہیں کیا 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 رسومات کی تھی۔ کدے نہیں پوچھا جی شریعت ہے جو ہمیں کہتی ہے ہم اس کے مطابق شادی کر لیں، کبھی نہیں پوچھا ہم نے، کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی۔ حق مہر دی واری آوے جنہوں کھ پتہ نہیں ہوندا جی حق مہر کنا لکھنا ہے، آندا جو شریعت جی وہ لکھو۔ قربان جائیے بھی تیرے شریعت کو جاننے والے اور شریعت کی باتیں کرنے والے کے۔ بیوی کے لیے کھانے پینے کا، لباس کا، مکان کا، یہ سارا انتظام مرد کے شوہر نامدار کے ذمہ ہے، یہ عورت کی اور اس بچیوں کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کی رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تیرا گھوڑا اور زرہ؟ جی یا رسول اللہ وہ تو ہے۔ فرمایا گھوڑا تو مرد مجاہد ہے، سواری کے لیے اس کی تجھے ضرورت ہے، تو ایسے کر کے تو اپنی زرہ فروخت کر، زرہ بیچ دے، اور جو پیسے جتنے کی بک جائے نا وہ پیسے لے کے آ۔ یہ انتظام ہونے لگا ہے شادی کا۔ اب اسے جہیز کہیں یا جو مرضی کہہ لینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم زرہ لے کر بازار میں گئے، ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میرا نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ زہرا کے ساتھ رشتہ طے پا گیا ہے، نکاح کرنا ہے، زرہ بیچنے جا رہا ہوں، میرے پاس اور کوئی رقم نہیں ہے، زرہ بیچ کے نکاح کروں گا۔ تو فرمایا دکھاؤ ذرا زرہ، شیر خدا کی ہے، بہت اچھی ہے، مضبوط ہے، کتنے کی بک جائے تو ٹھیک ہے؟ تو طے یہ پایا کہ 480 درہم اس کی قیمت ہے، اگر اتنے میں بک گئی نا تو میں سمجھوں گا بہت اچھا سودا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی قربان جائیے تمام صحابہ اکرام میں سے غنی کا لفظ بھی آیا تو جناب عثمان ابن عفان کے ساتھ آیا، ذوالنورین کا لفظ بھی اگر کسی کو نصیب ہوا تو وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ وہ 480 درہم جیب سے نکالے، حضرت مولا کائنات کو دیے، آپ خوش ہوئے، لو جی سودا ہو گیا۔ آپ جانے لگے، فرمایا ٹھہریے ذرا، اب شادی کا تحفہ لیتے جاؤ، ذرا شادی کا تحفہ لیتے جاؤ۔ زرہ تم نے بیچی، میں نے خریدی، میں نے آپ کو درہم دے دیے 480، اب میری طرف سے شادی پر کوئی تحفہ تو دینا ہی تھا نا، میں نے، آخر تو میرا ہم زلف بننے لگا ہے، یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ رکھ۔ اب زرہ بھی لی، 480 درہم بھی لیے، نبی کریم علیہ السلام کی پاک جناب میں پہنچے، جا کر سارا معاملہ ماجرا سنا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر تبسم آیا۔ یہ مسکراہٹ، یہ تبسم کیا تھا؟ یہ تبسم اصل میں حضرت عثمان غنی کے حق میں دعا تھی۔ اب اگلی بات سنیے جس کے لیے میں نے یہ منظر پیش کیا، وہ آگے والی بات ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا ابو بکر کو بلا، ابو بکر کو بلا۔ شادی کس کی ہونے لگی ہے؟ سیدہ کائنات کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی، بلاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ 480 درہم نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو دیے۔ فرمایا جاؤ ذرا میری فاطمہ کے لیے شادی کا سامان، اب اسے جہیز کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، پیسے کس کے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے، میری بیٹی کے لیے سامان خرید کے لاؤ۔ ارے ماں باپ، بیٹی ہو 10 سال کی، ماپیاں نو فکر ہوندا ہے، 10 سال دی بچی دے ماپے مکے جان، اتھوں چادراں لے کے آ جاندے نے، وہ بیٹی کو جہیز میں دیں گے۔ سونا قرآن پاک کا نسخہ مل جائے نا تو میں نے دیکھا ہے والدین 10 سال اسے رکھتے ہیں کہ بچی کو جہیز میں دیں گے۔
قربان جائیے کیسا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے شادی ہے اپنے جگر کے ٹکڑے کی، اپنی بیٹی کی انتظام کے لیے اعتماد کیا ہے تو جناب ابو بکر صدیق پر کیا جا رہا ہے. ابو بکر تم جاؤ، بلال تم ساتھ جاؤ، اور تم ساتھ غلامانہ انداز میں جاؤ. اب اسے آپ رنگ دیں، اسے آپ سمجھیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے لیے، حضرت سیدہ کائنات کے لیے جو جہیز کی چند چیزیں خریدی گئی تھیں وہ خریدنے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو پہلے دن سے ہی ان کے دل باہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، محبت ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے. حضرت مولا کائنات بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ساتھ ہیں. جے لڑائی ہوئے امیر المومنین آپ بن چکے، فدق والا واقعہ ہو چکا. جے لڑائی ہوئے دشمنی ہوئے تو پھر کٹھا تے بندہ مسجد چوں نہیں نہ نکلدا. پھر حضرت مولا کائنات پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، اکٹھے چلتے، محبت پیار کی باتیں ہو رہی ہوتی. عجیب دشمنی ہے، عجیب لڑائی ہے. اب بچے کھیلتے ہوئے دیکھے آپ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین 11 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے فدق لگا دی ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ وہ مال جو تھا وہ ایک باغ تھا، وہ بھی مال فے تھا. پتہ نہیں ہم امت کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس باتیں یہی رہ گی کرنے کے لیے. ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کے مناقب تھوڑے تھے. قرآن پاک کی یاد کو پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اگر کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا نا، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست اور خلیل بناتا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ بات کس کی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، اور بالخصوص جن کا تعلق اس آستانے سے، اس مرکز سے ہے، ہمیں بات وہ پسند ہے جو رب کے قرآن میں ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. گلی میں بچے کھیلتے ہوئے دیکھے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہوں. یار امیر المومنین، وہ ہم سے تو ایک محلے کا کونسلر نہیں سنبھالا جاتا، اور جسے مسند رسول نصیب ہو چکی ہے، وہ گلی میں جاتے حضرت مولا حسن کو دیکھا تو پیار سے انہیں اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، ان کے سر کو چوما، ہاتھوں کو چوم کر کہا اے علی حسن تیرے نال تے بالکل مشابہت نہیں رکھدا. اے تے میں پنجابی چ گل کرے ذرا برداشت فرما لینا. اے تے نرا پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال مشابہت رکھدا ہے. ایدا تے چہرہ مورا سارا رسول اللہ نال ملدا ہے، تیرے نال تے نہیں ملدا. اب یہ بات سن کے مولا کائنات کا دل بھی خوش ہو گیا. کسی کی اولاد کی بندہ اتنی تعریف کرے، کون وہ ماں ہے، کون وہ باپ ہے جس کے بچوں کے تم ہاتھ چومو، سر چومو، پاؤں کو بوسے دو، ان کی گردے راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، اور ان کے ماپے پھر بھی تمہارے ساتھ دشمنی رکھیں اور تمہیں وہ دشمن سمجھے. یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ نہ یہ بات رب کے قرآن میں ہے، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان میں ہے. تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال درجے کی محبت ہے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ. اچھا چلتے چلتے یہ بھی سنیے ذرا، یہ بھی شور بڑا اٹھتا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کا جب وصال ہوا تھا تو کہتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی تھی، اور حضرت علی نے جنازہ پڑھا دیا تھا. طبقات ابن سعد میں تو ایسا نہیں لکھا ہوا، حالانکہ ہماری بہت بڑی مستند کتب کے اندر شمار ہے طبقات ابن سعد کا. لکھا ہے کہ جب جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا جنازہ ہو اور چند بندے ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ حضور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب وصال مبارک ہوا، میں یہاں ممبر پہ ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں صاحبزادہ صاحب کے دل میں کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھے گمان نہیں تھا کہ اتنی اللہ کی مخلوق جنازے میں آئے گی، قسم بخدا نہیں گمان تھا، کہاں سے لوگ آئے؟ وہ رب فرماتا ہے اور جس میرے بندے نے ساری زندگی میرے ساتھ یاری لگا کے رکھی ہے، پھر تم اعلان کرو کرواؤ نہ کرواؤ، میں نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے، چلو جس نے بخشش کروانی ہے نا، آج اتنی دنیا، ارے یہ اگر اللہ کے برگزیدہ بندے کا جنازہ ہو یہ حال بن جاتا ہے تو سیدہ کائنات کے جنازے کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں چند بندے آئے، کسی کو پتہ نہ چلا، جنازے کا وقت آیا تو جناب سیدنا حضرت مولا کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا آپ آگے ہو جائیں، جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے کہا کہ علی تیرا حق بنتا ہے، تو جنازہ پڑھا۔ جملے سنیے گا، مولا کائنات نے فرمایا تھا آپ کے ہوتے ہوئے میں مصلی پہ آ جاؤں؟ خلافت کے جھگڑے کدھر گئے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا؟ فرمایا نہیں، میں تندرست تھا، حضور کے پاس تھا، مصلی پہ کھڑا کرنا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام مجھے حکم دیتے مصلی پہ کھڑا ہونے کا، میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس موجود تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، جوان تھا، لیکن مجھے نبی پاک علیہ السلام نے مصلی پر کھڑا نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے جناب ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا، دین کا امام جب رسول اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا لیا تو دنیا تو شے ہی کوئی نہیں، ہم نے دنیا کا امام بھی جناب ابوبکر صدیق کو مان لیا ہے۔ تو جہاں بھئی حضرت مولا کائنات مان جائیں، پھر میرا اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اسی بھی اوتھے سر چکا لئیے، ہم بھی مان جائیں۔ بس جو امام حضرت مولا کائنات کا ہے، جو حضرت مولا حسن کے امام ہیں، جو حضرت مولا حسین کے امام ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، آپ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور جو صحیح بات زبان سے نکل گئی اللہ پاک سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ جو محبتیں تھیں اس کو بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور حضرت صاحب وقت کے بہت پابند ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ عشاء کی نماز ادھر ہی ادا کرنی ہے، تو برائے مہربانی آپ وقت پر تشریف لائیں تاکہ وقت کے اوپر ان کی گفتگو ہر بندہ سماعت فرمائے۔ اور شمالی لاہور سے جید علماء تشریف لائیں، آج میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں،
اور ان کی خدمت میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ کل مساجد میں اعلان بھی فرما دیجئے اور خود بھی اگر وقت ملے تو ضرور تشریف لائیں. چونکہ قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال جمعرات کو ہوا تھا اور 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. ہر جمعرات رات 10 سے 11 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو اسی کا چونکہ مختصر 5-10 منٹ میں وہ سلسلہ بھی آج یہیں پر ہم انشاءاللہ کر لیں گے تاکہ ہماری جو حاضری مسلسل چل رہی ہے اس کا بھی ناغہ نہ ہو. ہماری جو سلسلہ وار نعت شریف ہے اس میں آج نگینے دے نگینے حصہ دوم میں سے صفحہ نمبر 48 پر مل جان جسنو مصطفیٰ اسنو خدا ملے، یہ ہماری آج کی جو نعت شریف ہے اس کا عنوان تھا. تخت شاہی ملے نہ ذل ہما ملے، میری ہے اہو التجا بس دل ربا ملے. ولیاں دے در تو ملدا اے دربار مصطفیٰ، ولیاں دے در تو ملدا اے دربار مصطفیٰ، مل جان جسنو مصطفیٰ اسنو خدا ملے. دے سوز ایسا سوہنیا تڑپا میں دن رات، دے سوز سوہنیا ایسا تڑپا میں دن رات، دے درد ایسا نہ کتوں جس دی دعا ملے. ایک بار اپنے درد دی دولت تے دے کے دیکھ، ایک بار اپنے درد دی دولت تے دے کے ویکھ، سر جاوے جبیں جے کواں مڑ کے شفا ملے. کرے اس دے رخ دی ہم سری سورج دی کیے مجال، کرے اس دے رخ دی ہم سری سورج دی کیے مجال، اس دی زلف نو کس طرح کالی گھٹا ملے. قطرہ جے جاوے بہر ول، قطرہ جے جاوے بہر ول ایوی تے ہے کمال، قطرہ جے جاوے بہر ول ایوی تے ہے کمال، پر تا مزہ ہے بہر جے قطرے نو آ ملے. اور آخری شعر میں بھائی فرماتے ہیں مل جاوے مڑ کے زندگی یوسف نو بعد مرگ. اور یہ آپ جو آج رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی زندگی کی نشانی ہے جو اللہ نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو عطا کی ہوئی ہے. یہ ان کی زندگی کی نشانی ہے. ہم جیسا بندہ دنیا سے جاتا ہے 2 دن کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. جی اپنی اولاد بھی مہینوں مہینے قبروں پہ نہیں جاتی. وہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے تذکرے وہ آج سے نہیں شروع ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے 1400 سال پہلے سے شروع ہوئے. جس نے خود کو عشق مصطفیٰ میں فنا کر دیا اسے رب نے دنیا میں بلند و بالا کر دیا. مل جاوے مڑ کے زندگی یوسف نو بعد مرگ، دامن تیرے دی سوہنیا جے کر ہوا ملے. یہ ہمارا ہفتہ وار جو ہم ادھر چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں نا جی، اس میں ہمارے پیارے بھائی جناب شہباز یوسفی صاحب وہ 2 سال سے وہ جمعرات کا پروگرام وہی کر رہے ہیں. اور آج میں نے ان کو فون کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. جو کوئی عمل کرے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 40,000 دینار پیش کیے گئے نا، تو آپ نے انہیں 4 طریقوں سے تقسیم کیا. 10,000 آپ نے علی اعلان تقسیم کیے، 10,000 چھپا کے تقسیم کیے، 10,000 رات کے اندھیرے میں تقسیم کیے، 10,000 صبح کی روشنی میں تقسیم کیے، اور بتا دیا کھلے عام اللہ کی بارے میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال دو، چھپ کے دو، دن کو دو، رات کو دو، اللہ ہر مال کو قبول فرماتا ہے. تو آج میں نے ان کو فون کیا، وہ اس وقت دبئی بیٹھے ہوئے تھے. آ گئے کہہ رہے تھے کہ میں شام تک آ جاؤں گا. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آج ہمارے مہمان زیادہ ہوں گے. عمومی طور پر 1-1.5 دیگ پکتی ہے، کبھی 2 بھی پکتی ہیں. آج ذرا زیادہ تھے تو وہ ان کو میری بات صحیح طرح سمجھ نہیں لگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو پھر میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ نے آج 1 دیگ زائد بھیجنی ہے، اس کے پیسے ہم دے دیں.
تو فوری ان کا رپلائی آیا، کہنے لگے یہ جمعرات کی ذمہ داری میں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے اور بابا جی کی نظر عنایت سے قبول کی ہوئی ہے، آج جو بھی پکے گا وہ میری طرف سے ہی پکے گا۔ تو یہ سلسلہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اب کہتا ہے پیارے جبرائیل امین علیہ السلام، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر لے، یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ جا پھر سارے فرشتوں سے کہہ دے، سارے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر چلے جاؤ دنیا میں اور لوگوں کو ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دو، پھر دنیا والے بھی محبت کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ذکر ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ذکر فرم اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ یہ برملا اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ یوسف اس ذکر دی عجب ہی شان ہے، ذکر ایسے دے وچ نور عرفان ہے، اے ہو اسلام تے دین و ایمان ہے، اے ہو پیر طریقت دا فرمان ہے، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف و فلاح درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ۔ سے پہلے یہ پیغام کبھی نہیں دیا، حالانکہ شہباز بھائی مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں، تو اس پہ پابندی کسی پہ نہیں ہے، پابندی اس پہ کسی کی نہیں، پابندی ہفتے والے دن کی ہے کہ ہفتے کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ آسانی کے ساتھ جمعرات والے دن، ابھی یہ صرف پیارے بھائیوں کے لیے ہے، ابھی خواتین کے لیے اس کا نہیں میں ذکر کر رہا، جو پیارے بھائی فرصت پائیں وہ جمعرات کو 10 سے 11 بجے تک اگر آ سکے تو ضرور تشریف لائیں۔
ہر جمعرات ہوتا ہے. میں نے آج پہلی مرتبہ کہا ہے کیونکہ یہ ہماری محبت ہے. وہ بابا جی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے, نہ اس کو پیچھے کر سکتے ہیں. بلکہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال جمعرات والے دن ہوا, جمعے والے دن آپ کی تدفین ہوئی, اور اتوار کو کل شریف تھے, لیکن ہفتے کا پروگرام ہم نے نہیں چھوڑا تھا, ہفتے کو بھی کیا تھا. تو یہ سلسلہ چونکہ بابا جی کا شروع کیا ہوا وہ تو ویسے ہی چلے گا. تو جس بندے کے پاس فرصت ہو وہ ضرور 10 سے 11 تشریف لا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفون منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميع الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاق بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمال کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه رحم کر یا رب محمد علیہ السلام جانے جان کے واسطے سید کونین شاہ مرسل علیہ السلام کے واسطے کر عطا آل محمد علیہ السلام کی غلامی اے خدا اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کے امتحان کے واسطے سب صحابہ سے محبت کی سعادت کر نصیب سب صحابہ کے امیر کارواں علیہ السلام کے واسطے کر ہمیں صدق و یقین کی نعمتوں سے سرفراز ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مہرباں کے واسطے رکھ سلامت دین دنیا میں ہمیں رب کریم فارسی سلیمان رضی اللہ عنہ فخر قدسیہ کے واسطے قاسم تسنیم و کوثر کی زیارت کر نصیب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے لطف جاویدہ کے واسطے یا خدا کر دے ہمیں دولت صداقت کی عطا جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام صادقہ کے واسطے حسن خوبی کر زیادہ اے خدا بندے جہاں بایزید و ابو الحسن رضی اللہ عنہ قطب جہاں کے واسطے بو علی سے یا خدا مجھ کو ملے بو علی مرشد یوسف رضی اللہ عنہ کے قلب ذوفشاں کے واسطے بغض و حسد و لالچ و حرص و حوث سے لے بچا بغض و حسد و لالچ و حرص و حوث سے لے بچا عبد خالق رضی اللہ عنہ معرفت کے نقطہ داں کے واسطے کفر و شرک و جھوٹ و بدعت سے مجھے محفوظ رکھ عارف و محمود رضی اللہ عنہما شاہان شاہاں کے واسطے الفت نامیتنی عشق شماسی رضی اللہ عنہما کر نصیب کملی والے علیہ السلام کے مہکتے گلستہ کے واسطے سید میر کلام و شاہ بہاؤالدین رضی اللہ عنہ کی
ہو نظر ہم پر مکین لامکان علیہ السلام کے واسطے حضرت یعقوب چرخی رضی اللہ کے عطا انوار ہوں، شاہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ خواجہ خواجگاہ کے واسطے، خواجہ زاہد رضی اللہ عنہ کا زہد بے ریا کر دے عطا، خواجہ درویش رضی اللہ عنہ سر عارفہ کے واسطے، خواجہ مکنگی رضی اللہ عنہ کی محشر میں حمایت ہو نصیب، باقی باللہ رضی اللہ عنہ ناز سے کرو بیاں کے واسطے، کر مجدد الافسانی رضی اللہ عنہ کا عطا جذبہ و سلوک حضرت معصوم قیوم زمان رضی اللہ عنہ کے واسطے، اور میرے رہبر جناب حجت اللہ و زبیر رضی اللہ عنہما خواجہ قطب الدین رضی اللہ عنہ قطب عارفہ کے واسطے، یا خدا ہم کو دکھا اپنا جمال جاں فضا شاہ جمال اللہ رضی اللہ عنہ فخر میں و شاہ کے واسطے، یا الہی بخش دے میرے قلب مردہ کو حیات سید عیسیٰ رضی اللہ عنہ پناہ بے کساں کے واسطے، بخش دے یا رب ہمیں فیض اللہ تیرا ہی کا فیض حضرت نور محمد رضی اللہ عنہ نور جاں کے واسطے، حامی و ناصر میرے بابا جی خواجہ فقیر رضی اللہ عنہ خاک چورہ مثل نجم و کہکشاں کے واسطے، شاہ لسانی رضی اللہ عنہ کا فقر بے ریا کر دے نصیب ان کے مرقد پاک ہم رنگ جناح کے واسطے، اور میرے حامی علی اکبر علی اصغر رضی اللہ عنہما صدا اپنے دادا چارہ بے چارگاہ کے واسطے، شاہ جماعت رضی اللہ عنہ کی غلامی کر خدا بندہ نصیب، شاہ محمد حسین رضی اللہ عنہ پیر کاملہ کے واسطے، او امیر ملت و حافظ رضی اللہ عنہ میرے حافظ صدا، یا الہی تیرے لطف بے کرا کے واسطے، کر عطا آہ سحرگاہی و نالہ نیم شب مرشد یوسف نگینہ رضی اللہ عنہ خوش بیاں کے واسطے، یا الہی بخش مجھ کو چہرہ تر کی بہار، یا الہی بخش مجھ کو چہرہ تر کی بہار، یا الہی بخش مجھ کو چہرہ تر کی بہار، خوشنما خوشرو منیر رضی اللہ عنہ خوش بیاں کے واسطے، حشر کے دن صاحبہ ہوں یا خدا سارے ولی سائیں ناچیز ہم بیچارگاہ کے واسطے، 7 قرآن مجید ہیں، 12,63,500 مرتبہ درود شریف ہے، 221 مرتبہ آیت الکرسی مبارکہ ہے، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان، سورۃ مزمل، سورۃ ملک کل شریف 100 مرتبہ ہے، حسبن اللہ و نعم الوکیل، سورۃ اخلاص پہلا کلمہ 700 مرتبہ، تیسرا کلمہ کھلا اور بندہ نچیز اور عقل ہانہ کی طرف سے جو پڑھا گیا، یا الہی ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ آج کے اس درس قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو سنایا گیا، یا الہی ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ حاضرین جنہوں نے اتنا وقت تیرے گھر میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے دیا ہے، اس وقت کی برکت سے ان کے باقی اوقات زندگی میں برکت عطا فرما، ان سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، نیکیوں میں برکت عطا فرما۔ الہی ہمارے جتنے بھائی، جتنی بہنیں اور جتنے نگینہ ٹی وی سے سننے والے ناظرین ہیں، یا اللہ ان سب پر دین و دنیا کی رحمت نازل فرما۔ الہی یہ 10 روزہ پروگرام جس میں آج تیسرا روز تھا، اس کو اپنے فضل و کرم سے بہترین انداز میں مکمل فرما۔ یا الہی ہم سب کو دین اسلام کی باتیں سیکھ کر اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، جنہوں نے مصیبتیں جھیلی ان کو راحت عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما، جن کے ہاں بیٹوں کی نعمت نہیں اپنے فضل و کرم سے بیٹوں کی نعمت عطا فرما۔ الہی جتنے ناموس رسالت کے ہمارے پیارے بھائی قید میں ہیں، یا الہی ان سب کی رہائی نصیب فرما، جتنے مقدمات میں ہیں ان سب کو بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رہائی نصیب فرما۔ الہی ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ان ہمارے خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھ کر اپنے ملک میں حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کرونا سمیت جتنی بیماریاں ہیں اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، اپنے گھر کی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرما، اور جو بچے بچیاں مناسب رشتوں کے منتظر ہیں، یا الہی اپنے فضل و کرم سے سب کے لیے بہترین ایمانی رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کہ 12 بج رہی